کوفہ کی رات جب ایک چھوٹی بلی نے مسجد کے صحن میں آنسو بہائے اور مولا علی علیہ السلام خود اس کے پیچھے چل پڑے، لیکن جنگل کے اندر جو منظر دیکھا وہ پورے کوفہ کو ہلا کر رکھ دیتا۔ آج آپ جانیں گے وہ راز جو صدیوں تک چھپا رہا۔ کوفہ کی راتیں ہمیشہ پرسکون ہوتی تھیں، لیکن اس رات مسجد کے صحن میں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ چاند کی ہلکی روشنی فرش پر پھیل رہی تھی اور اسی سکوت میں ایک بلی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی۔ یہ کوئی عام بلی نہیں لگ رہی تھی، وہ سیدھی مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور بس ایک ہی سمت گھورنے لگی، جیسے اسے کسی انوکھی چیز کی تلاش ہو۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مؤذن نے پہلی رات اس منظر کو دیکھا سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن اگلی رات وہی بلی پھر آئی، وہی جگہ، وہی خاموش نگاہ، وہی بہتے آنسو۔ اسی لمحے مسجد میں مولا علی داخل ہوئے۔ آپ نے بلی کو دیکھا، رک گئے اور فرمایا، اس بلی کے پیچھے کوئی راز ہے، اللہ کی کوئی نشانی چھپی ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ مولا علی نے بلی کے قریب جا کر نرمی سے فرمایا، اے مخلوق خدا، بتا تیرا غم کیا ہے؟ بلی نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا اور فوراً اٹھ کر مسجد سے باہر بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ مولا علی نے بھی فوراً اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا، سنسان گلیاں اور دور سے آتی کتوں کی آوازیں، ہر چیز اس لمحے کو خوفناک بنا رہی تھی۔ بلی تیزی سے شہر سے نکلی اور سیدھی جنگل کے گھنے درخت میں گم ہو گئی۔ مولا علی اس کے پیچھے چلتے رہے، قدم مضبوط، دل مطمئن، مگر فضا میں عجیب سا بوجھ۔ جنگل کے اندر کچھ فاصلے پر بلی ایک جگہ رک گئی اور پھر زور سے میاؤں کر کے ایک طرف اشارہ کرنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو، یہاں دیکھیے، میرا راز یہاں ہے۔ مولا علی آگے بڑھے۔ درختوں کی جڑوں کے پاس ایک سایہ سا نظر آیا اور جب آپ علیہ السلام قریب پہنچے، سامنے ایک مردہ شخص کی لاش پڑی تھی۔ مولا علی نے لاش کو الٹا تو منظر دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ وہی شخص تھا جو روز مسجد نبوی اور کوفہ کی مساجد میں آ کر بلیوں کو کھانا کھلاتا تھا، جو کہتا تھا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کا بھی حق ہے۔ وہ اسی جنگل میں بھوکا پیاسا چل بسا تھا اور یہ بلی اس کی اکیلی تھی ساتھی۔ 3 دن سے مسجد آ رہی تھی کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ مولا علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، رحم کرنے والے پر رحم کیا جاتا ہے۔ آج اس بلی نے اپنے مالک کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ساتھیوں کو بلایا، لاش کو احترام سے اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا اور خود نماز جنازہ پڑھائی، اور وہ بلی جنازے کے دوران ایک طرف بیٹھ کر آہستہ آہستہ روتی رہی۔ اس دن کوفہ والوں نے جان لیا، رحم چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے نزدیک کبھی ضائع نہیں۔